اے مسلمانوں، جاؤ ان شیطان کے چیلوں سے کہہ دو کہ اگر اس ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمہ وہابانیت نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروہ سے آزادی کی حینہ بندی کی ہے، اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید کیے گئے، جن میں 51,500 صرف علماء کرام تھے۔ جنگ آزادی میں مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا رشید احمد اور حافظ ضامن صاحب زخمی ہو گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں برطانیہ نے اپنی ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی؟ تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستداں ڈاکٹر ولیم یور نے جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمان آزاد ہیں، مسلمان جگہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں اور جنگ آزادی مسلمانوں نے لڑی ہے۔ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر ولیم یور نے کہا جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے اور ایک چیز کا ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریز نے جلائے۔ اس کے بعد علماء کے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریز نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ انگریز مسٹر ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت باقی نہیں تھا کہ جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا فندہ بنایا تھا، اس میں ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامسن کہتا ہے لاہور کے دریا راوی میں ایک دن میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا راوی میں ڈال دیے جاتے تھے اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے
جب میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دیکھ رہے ہیں اور 40 علماء کو کپڑے اتار کر انگاروں پر ڈال دیا گیا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو بلایا گیا، 40 اور علماء کو بلائے گئے، میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے اور انگریز نے کہا، اے مولویو، جس طرح ان 40 کو آگ میں پکایا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی آگ میں پکا دیا جائے گا۔ تم صرف ایک آدمی یہ کہہ دو کہ جنگ آزادی میں ہم 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، کوئی عالم اس میں ایسا نہیں تھا کہ جو آگ میں نہ پکا ہو۔ سارے کے سارے آگ میں پک گئے، مگر کسی نے بھی انگریز کے سامنے گردن نہیں جھکائی، اور انشاءاللہ آج بھی نہیں جھکانا ہے۔